آدم علیہ السلام کیا مسلمان تھے؟ آپ کو کیا پتا کیا تھے آدم علیہ السلام؟ آپ وہ مسلمان تھے کیا تھے؟ بھائی اسلام تو آدم علیہ السلام لے کر نہیں آئے نا. نہیں کون لایا اسلام؟ کون لے کر آیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اسلام تو 1400 سال پہلے آیا. اسلام تو کون لے کر آیا؟ اسلام تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے آیا. میرا ماننا ہے کہ آدم علیہ السلام لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نام آتا ہے منو کا، تو پھر کل ملا کر آپ کے ونشج وہی ہوئے نا، گھوم پھر کے آپ وہاں پہنچ گئے نا. پھر آپ کے پوروج جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے. ہندوستان کے اندر سب سے پہلا آنے والا مذہب اسلام ہے. ابھی عرب کو اسلام کا نام بھی پتا نہیں تھا، تب سے ہندوستان اسلام کو جانتا ہے. بڑی ذمہ داری سے عرض کروں گا، دنیا کے اندر سب سے پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی ہے، دنیا میں پہلی نماز ہندوستان میں ہوئی ہے. ہمارا ملک ہندوستان بڑا تقدیر والا ہے. آپ کو ابھی پتا چلے گا، جو تاریخ جانتے ہیں وہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان میں اسلام بدیسی مذہب ہے. یہ بدیسی نہیں ہے، یہ اس دیش کا سب سے پرانا، سب سے قدیم مذہب ہے. مذہب پرانا نہیں ہوتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلا اور قدیم مذہب اسلام ہے. اس لیے کہ تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان اگر کسی زمین پہ اتارا گیا ہے تو ہندوستان کی زمین پہ اتارا گیا ہے. اسی انسان کو اسلام کے عقیدے میں آدم علیہ السلام کہتے ہیں. اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں ابھی عرب میں آدم نہیں پہنچے، یہ پہلا انسان ہے جو نور مصطفیٰ پیشانی میں لے کر آتا ہے. سب سے پہلے اگر زمین کے کسی حصے نے نور مصطفیٰ کو دیکھا ہے تو ہندوستان کی زمین نے دیکھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام زندہ باد. جشن عید میلاد النبی. آدم علیہ السلام زمین پہ آتے ہیں، جنت کے اندر اجالا ہی اجالا تھا، یہاں زمین پہ اندھیرا تھا. اللہ نے فرمایا جبریل میرا آدم اندھیرے کی وحشت سے گھبراتا ہے، جا اور جا کر کے اس کے دل کی وحشت دور کر دے. عرض کے مولا کیسے دور کروں؟ ارشاد ہوا جا کر آدم کے قریب کھڑے رہ کر اذان پڑھ دے، اس کی وحشت دور ہو جائے گی. تو آدم تو تھے ہندوستان میں، تو جبریل مؤذن بن کر اور آئے کہاں؟ ہندوستان میں آئے. سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا اگر بلند ہوئی ہے تو ہند میں ہوئی ہے. محمد الرسول اللہ کی صدا اگر بلند ہوئی ہے تو ہند میں ہوئی ہے. گھر لوٹنے کی تحریک کیسی؟ گھر تو تم لوٹو. جو خود گھر میں ہوتا ہے وہ لوٹا نہیں کرتا، جو نکل جاتا ہے وہ لوٹا کرتا ہے. ہم تو اپنے گھر میں ہیں، دنیا کے بتکدوں میں. پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. کعبہ بنایا ہے ہندوستانی نے. سب سے پہلے کعبے کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے. کعبہ تعمیر آدم نے کیا ہے، اور وہ پہلے زمین ہندوستان پر آئے ہیں. تو پتا چلا ہند کا رہنے والا مکے میں جا کے کعبہ بناتا ہے. اگرچہ وہ مولود النبی ہونے کی وجہ سے بے شک ہند سے افضل ہے، ہم اسے معاذ اللہ ہند کے بعد کا درجہ نہیں دیتے. ہند ہند ہے، لیکن مصطفیٰ کے قدم اس زمین نے چومے ہیں، اس کی بات ہی الگ ہے. سب سے پہلے نماز بھی ہند کی زمین پہ پڑھی گئی ہے. 300 سال کے بعد جب آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو اندھیرا چھٹنے لگا. خوشی میں آپ نے 2 رکعت پڑھی جس کو ہم فجر کہتے ہیں. آدم تھے ہند میں تو نماز کہاں پڑھی؟ پہلے اذان یہاں ہوئی، پہلی نماز یہاں ہوئی، پہلا مسلمان یہاں آیا. پھر ہم بدیسی کیسے ہو گئے؟ اسلام بدیسی کیسے ہو گیا؟ اسلام تو یہاں کا سب سے قدیم مذہب ہے. اس لیے تاریخ جا کر کے پڑھو، تاریخ کا مطالعہ کرو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا، دنیا آج ہمیں دیکھ کر، ہماری غفلت کو دیکھ کر، عمل سے دوری کو دیکھ کر، جرائم کو دیکھ کر، گناہ کو دیکھ کر ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. وہ جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں. ہم شراب پیتے ہیں یہ بھی پیتے ہیں، ہم لڑکیوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، ہم ناچتے ہیں یہ بھی ناچتے ہیں،
ہم داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہیں، یہ بھی پھینکتے ہیں۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، آج دوستوں کا سرکر بڑا کام آتا ہے۔ دوست کہتے ہیں نا یار دوستی وہی ہے جو ہر جگہ کام آئے، اور کہاں کام لیتے ہیں؟ معاذ اللہ، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنے میں قطعی طور پر عار محسوس نہیں کرتا کہ میں اپنی قوم کی خرابی ان کے سامنے رکھ دوں۔ اچھا لگے تو اچھی بات ہے، برا لگے تو معاف کر کے جائیے گا۔ آج کل دوستوں کو کہا جاتا ہے فلاں لڑکی سے میرا افیئر ہے تو میرا ساتھ نہیں دے گا۔ دوست اگر ساتھ نہ دے تو پھر دشمنی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ساتھ دے وہ سب سے بڑا محسن۔ میں تمہیں کہتا ہوں ساتھ نہ دینا، دوستوں کو سمجھاؤ، ان کی اصلاح کرو۔ آقا نے فرمایا سچا دوست وہ ہے جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد دلائے، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے چمچا گیری اور دوست کے ساتھ لڑکیوں کے معاملے میں دلالی کرنے کی کوشش کی تو تمہارا گھر بھی محفوظ نہ رہے گا۔ ایک بات بتا کر گزر جاؤں، ایک مفکر نے بہت جو ہے وہ حسن کی مذمت پر کتاب لکھتے ہوئے ایک واقعہ درج کیا ہے۔ دو دوست ہیں، دونوں میں آپس میں بڑی محبت ہے اور دونوں میں بڑی گہری دوستی ہے۔ ایک دوست دوسرے کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یار مجھے ایک سے پیار ہو گیا، کیا تو میری مدد نہیں کرے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں تیرا دوست ہوں، تیرے لیے جان دوں گا، جہاں تیرا پسینہ بہے گا خون بہا دوں گا۔ اور پھر جب یہ جملے سنے تو اس نے کہا اپنے محلے کے امام صاحب ہے نا، انہی کی بیوی سے مجھے پیار ہو گیا ہے۔ دیکھ اب وہ امام صاحب نماز پڑھا کر فوراً گھر آ جاتے ہیں، اس لیے ان کی بیوی سے مجھے بیٹھ کر بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر تو ایک کام کر کہ امام صاحب کے پاس بیٹھ جایا کر، ان سے مسئلے پوچھ کر ان کو الجھا دیا کر، اور پھر لمبا وقت ہوگا میں ملاقاتیں بھی کر لوں گا، باتیں بھی کر لوں گا، 5 وقت مجھے ملاقات کا موقع ملے گا۔ دوست تھا قذاب، جھوٹا، نفس کا اور فریب خوردہ تھا نفس کے حوالے سے، اس نے اپنے ظالم دوست کو گناہ پر مدد کی۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگر مدد کرنے کا شوق ہے تو نیکی میں پرہیزگاری میں مدد کرو، گناہ میں مدد مت کرو۔ گناہ میں مدد کرنے کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، وہ دوستی جو تمہیں گناہ پر مدد کے لیے ابھارتی ہے تمہیں جہنم میں لے جائے گی، تمہیں خسارے میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا کر کے اس امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اسے اتنا الجھاؤں گا کہ تجھے بہت وقت ملے گا، اور 5 ٹائم نہیں تو 4 ٹائم تو اچھا موقع ملے گا۔ فجر میں نہیں آتا تھا، چاروں ٹائم جو ہے امام کو آ کر مسئلوں میں الجھا دیتا تھا۔ ایک دن اس کو احساس ہوا یار آخر امام ہے، عالم ہے، حافظ قرآن ہے، سینکڑوں لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کی بیوی سے میرا دوست بدکاری کرتا ہے، سچی بات مجھے امام کو بتا دینا چاہیے تاکہ اور معافی بھی مانگ لینا چاہیے۔ احساس ہوا، احساس بڑی عظیم چیز ہے، احساس ہوا امام سے معافی مانگ لوں، ساری بات بتا دوں تاکہ یہی معاملہ کلیئر ہو جائے، امام معاف کر دے گا، اللہ کی بارگاہ میں پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ آیا اور بیٹھ کر کہا امام صاحب میں بہت بڑا مجرم ہوں، میرا دوست تو آپ کی بیوی سے پیار کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ آپ جلدی جاتے ہیں تو جلدی گھر نہ جائے، مجھے مسئلے پوچھنے نہیں ہوتے، آپ کو الجھانا میرا مقصد ہوتا، اس لیے میں گھنٹوں آپ کو الجھا لیتا تھا۔ امام نے مگر حیرت سے کہا مگر ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، پھر وہ میری کس بیوی سے پیار کرتا ہے، میری کس بیوی سے محبت کرتا ہے؟ میں مسجد میں کہتا ہوں چل میری ماں سے پوچھ لے، بوڑھی ماں سے کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ جب امام کی شادی نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ کس کی بیوی سے جا کے دل بہلاتا ہے؟ جب اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا امام تو غیر شادی شدہ تھے، اس نے اپنے دوست کو جھانسا دے کر اس کی بیوی کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھو جرم کا انجام اچھا نہیں، پاپ کا انجام اچھا نہیں، گناہ کا انجام اچھا نہیں۔ دوسروں پہ نظر اٹھانے والوں اپنے گھر کا خیال کرو، دوسروں کی عصمتوں کو تار تار کرنے والوں اپنے گھر کی عورتوں کا خیال کرو، خدا کے لیے بدل ڈالو۔ ہم وہ لوگ نہیں جو
बेटी की किस्मतों से खेलें। हम वो लोग नहीं जो नशे में चूर हो जाएं। हम दुनिया को नशे से बचाने के लिए आए हैं, हम दुनिया को गुनाह से बचाने के लिए आए हैं। ये बदतरीन फेल जो 31 के नाम पर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आम किया जा रहा है, इसकी मजम्मत करो। ये हमारा त्योहार नहीं, हमारे पास खुशियां मनाने का भी हमारा अपना मिजाज है। और सुनो, नशे के जरिए से खास तौर पर हमारी कौम को मफलूज करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया जानती है जिस दिन मुसलमान बन गया उस दिन पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे पर इस्लाम का परचम लहरेगा। इसलिए वो तुम्हें इस्लाम के करीब नहीं आने देना चाहते। कभी शबाब के जरिए, कभी शराब के जरिए, कभी ड्रग के जरिए, नशे के अलग अलग दवाओं के जरिए वो तुम्हें इतना उलझा देना चाहते हैं कि तुम अपने नफा व नुकसान का फर्क न कर सको। तुम मौत के मुंह में जा रहे हैं। हो खुदा के लिए अपने आप की हिफाजत करो। ये नशा तुम्हारी निगाहों पर असरअंदाज होता है, ये नशा तुम्हें किस्तों में तबाह करता है, ये नशा तुम्हें मौत के मुंह में लेकर के जाता है। नशा वही है जो तुम्हें बेगैरत कर देता है, नशा वही है जो तुम्हारी आबरू के हवाले से तुम्हें बेफिक्र कर देता है। खुदा के लिए होश के नाखून लो। मेरे अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करते हैं ऐसे लोग खसारे से महफूज हैं। ऐसे अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें